بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ طب میں علاج کو ایک نظام کے تحت ایک خاص طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اندھا دھند کسی بھی چیز کو خواہ اس کا تصور طاقت سے ہے، کمزوری سے ہے، خوراک سے ہے، غذا سے ہے، صحت سے ہے، بیماری سے ہے، اگر اس آدمی کی جو مرض لاحق ہے جسے آپ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کی صحیح تشخیص نہیں ہے تو وہ تکا ہے، لگ گیا تو ٹھیک ہے، اندھیرے میں چلایا ہوا تیر ہے، لگ گیا تو فبیہا، وگرنہ وہ علاج نہیں ہے بلکہ مریض کے ساتھ ظلم ہے۔ طب مفرد اعصا میں ایک چیز جو سب سے اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو علاج اور اس کے ساتھ جو چیز کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک خاص طریقے کے مطابق ڈیل کیا جاتا ہے۔ اور طب میں ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی چیز اچھی ہے کوئی بری ہے، جس چیز کو قدرت نے پیدا کر دیا ہے وہ اعلیٰ ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ ہماری طب میں ایک بات کی جاتی ہے کہ جناب اس میں یہ خامی تھی، فلاں چیز مصلح اس میں استعمال کر لی، اب یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ لفظ کہتے ہوئے کچھ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں قدرت کی اگر چیز میں نقص ہے تو تم کیسے دور کر سکتے ہو؟ بنیادی طور پر جس چیز کو ایک اناڑی یا ایک معالج کہہ سکتے ہیں کہ وہ نقص کہہ رہا ہے، وہی اس کی صفت ہے، وہی اس کی صفت ہے۔ جس چیز سے اس کا تریاق کیا جا رہا ہے، اصلاح کی جا رہی ہے، اس اصل چیز کی جو قوت ہے، جو اس کے اثرات ہے، انہیں کمزور کیا جا رہا ہے۔ مثلا جیسے ایک دانہ ہوتا، اوراڑی کہتے ہیں، چنے کی فصل میں وہ ایک بیل سی ہوتی ہے، وہ چڑھتی ہے، مثل کیسے ترانے سخت قسم کا دانہ ہوتا ہے۔ اب وہ شنگرف کا تریاق ہے۔ کہتے ہیں جی کئی حکیموں کی میں نے تحریروں میں پڑھا جناب، ہم نے ایک تولہ تک نہیں، تولہ تک نہیں، 6 ماشا تک جو ہے نا وہ شنگرف کھلا دی اور وہ آدمی پچا۔ بھائی جب اوراڑی آپ نے ساتھ دی ہے تو وہ اس کے اثرات کو اسی وقت ختم کر دے گی، نیوٹرل کر دے گی، تو اس میں کیا فائدہ ہو؟ دیکھیں جیسے کچلا ہے، سینکیا ہے، دار چکنا ہے، برس کپور ہے، یا اسی قبیل سے اور چیز سے لگا لے، نیلت ہوتا ہے۔ اب یہ اپنے مقام پر مکمل ہے، ان میں کوئی خامی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ استعمال کرنے والے کی یہ حذاقت پر اور اس کی مہارت پر منحصر ہے کہ وہ اس کی خوراک کو اور ترکیب استعمال کو اس انداز میں کام میں لائے کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے اور نقصان سے وہ بچا رہے۔ فالتو چیز، بلا ضرورت کی چیز، آپ گھی، دودھ، آپ گوشت کچھ بھی کھلا دے، اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ نقصان دے گا۔ ایون کہ پانی، جس کو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہا گیا ہے کہ ہر چیز کی زندگی ہم نے پانی میں پوشیدہ رکھی ہے، اسے ہی زیادہ پی لو، یہ بھی آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ خیر، حکامہ نے دیسی طب ہو، یونانی طب ہو، ہندی طب ہو، طب نبوی، کوئی بھی طریقہ علاج ہو، اس میں جو اس کے ماہرین ہیں انہوں نے ایک فارماکوپیا ترتیب دیا۔ یہ آپ ہومیوپیتھک میں بھی چلے جائیں، آپ ایلوپیتھک میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، فارماکوپیا ترتیب دیا جاتا ہے۔ اسے سرکاری سطح پر اپروو کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ اب سرکاریں بھی اللہ کا ہی نام ہے، کیا کہا جا سکتا ہے، اس لیے ہر طب نے اپنے اپنے انداز میں فارماکوپیاس ترتیب دیے ہیں۔
कानून मुफरद आसा वालों ने अपना वो फार्माकोपिया तरतीब दिया है। अब इसका माना क्या है, यानी यूं समझे कि इसका जो भी लुग़वी इस्लाही माना है हम इससे बहस नहीं करते, यानी एक ऐसी डायरी या ऐसा एक मैनुअल कि जिसे हम अद्वियात की तरतीब लगाकर ऐसे इस्तेमाल करें, पहला दर्जा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, दर्जा ब दर्जा। अगर पहले दर्जे से काम चलता है तो दूसरा मत इस्तेमाल करो, दूसरा चलता है तो चौथा मत करो। ऐसा ना हो कि मर्ज की जरूरत पहला दर्जा हो, आप छठे दर्जे में चले जाए तो ये नुकसान का सबब हो सकता है, ये दवाई नुकसान दे सकती है। तो जो कानून मुफरद आसा का फार्माकोपिया है, ये एक तो सहलुल हुसूल है, आम दस्तयाब चीजों से है, और फिर इसमें नुकसान कम से कम है। बात समझे कि ये एक ऐसा फार्माकोपिया है, यानी दस्तूरुल इलाज है कि जिसमें वो चीजें बुनियाद बनाई गई हैं जो कहीं से भी दस्तयाब हो सकती हैं। इसी कबील से हमने पिछले अपने लेक्चर में, अपनी वीडियो में बताया था कि एक ही कबील की मसलन आसाबी उजलाती जितनी भी चीज़ें हैं उनकी अपनी एक फहरिस्त है, उजलाती गुद्दी जितनी भी है उनकी अपनी है, गुद्दी उजला, यानी जितनी भी ये 6 की 6 तहरीकें हैं हर एक की अपनी एक फहरिस्त बना दी है, और ये तजर्बा की बुनियाद पर बनाई है। खामा खा ऐसे ही ने तरतीब दे दी, इनके असरात को परखा गया है और आजमाया गया है, बार बार इन चीजों की तजर्बात की कसवटी पर इन्हें घिसा गया है। जब ये पूरे उतरे हैं तो इन्हें तरतीब दिया गया है। तो कानून मुफरद आसा में 6 दर्जात हैं, यानी इसको यूं समझे कि इस फार्माकोपिया को या इसमें तरतीब दी जाने वाली अद्वियात को 6 दर्जों में तकसीम किया गया है, जो जिस्म के मुख्तलिफ कैफियत मिजाज के मुताबिक काम करती हैं। आसाबी अद्वियात ये दिमाग आसाब पर असरअंदाज होती है, उनका मिजाज उमूमन सर्द तर्द या तर सर्द होता है। उजलाती अद्वियात ये दिल अजलात को मुतहर्रिक करती हैं, इनका मिजाज खुश्क सर्द या सर्द खुश्क होता है। गुद्दी अद्वियात ये जिगर और गुदूद पर काम करती हैं, इनका मिजाज गर्म खुश्क या खुश्क गर्म होता है। अब इनमें 2 चीजें हैं। अब देखें ना, जैसे गुद्दी अद्वियात में गर्म खुश्क खुश्क गर्म, इसी तरीके से उजलात में खुश्क सर्द सर्द खुश्क, यानी एक कैफियत इसमें यह बताई गई है कि एक मशीनी तहरीक है और एक कीमियावी तहरीक है। यानी एक दर्जे को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो उस खलत को बनाएगी और जिस्म के अंदर स्टोर करेगी, यानी वो रोक के रखेगी। इसे हम एक तहरीक का नाम देते हैं जिसे हम मशीनी तहरीक कहते हैं, कीमियावी तहरीक कहते हैं। और एक दूसरा जो दर्जा है अगर हम उससे हम देंगे तो वो उस खलत को पैदा भी करेगी और उसको जो फालतू है या जरूरत से जायद है उसे जिस्म से खारिज भी करेगी। ये 2 फर्क होते हैं। यानी जैसे गुद्दी उजलाती और गुद्दी आसाबी। गुद्दी उजलाती में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो सुफरा बनेगा और जिस्म में जमा रहेगा, खारिज नहीं होगा। और गुद्दी आसाबी में सुफरा पैदा भी होगा और फालतू खारिज भी होगा। ठीक है, यही बलगम की भी है और सौदा की भी है। खैर, इसको हमने किया है। अब यानी मर्ज के दर्जात के लिहाज से इसको 6 दर्जात में तकसीम किया गया है। मसलन देखें, हर दर्जे की दवा की शिद्दत के लिहाज से मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, यानी अद्वियात वही हैं लेकिन उनकी तरतीब के लिहाज से 6 नाम दिए गए हैं। अगर आप कोई नाम बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किस दर्जे की दवा है। पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 5वीं, छठी है। ठीक है ना। अब देखें ना, जैसे मुहर्रिक जो आंसू में हल्की सी हरकत पैदा करे, यानी कहीं कोई चीज हल्की सी अड़ावनी अड़ रही है, रुकावट है, आप मुहर्रिक देंगे वो चीज फारिग हो जाएगी।
اگر اس سے کام نہ چلے تو پھر شدید دے، یعنی جو تحریک کو تھوڑا سا تیز کر دے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ملین، جو فضلات کو خارج کرنے میں مدد دے، یعنی قبض کشا اثرات ہوں، یعنی کہیں چیز جم رہی ہے اور وہ خارج نہیں ہو رہی، تو جو ملین ہے اسے نرم کر کے خارج کر گے، تلین کر کے نرم کر کے خارج کر دے گی۔ پھر ہے مسحل، مسل کہتے ہیں، مساحل بھی کہتے ہیں، مسل بھی کہتے ہیں کہ ایک چیز کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ اسے پتلا کر کے اس کا ادرار کر دے، اسے خارج کر دے، ٹھیک ہے نا، یہ عمومی طور پر قبض میں۔ پھر ہے مقوی، جو متعلقہ عضو کو تحفظ فراہم کرے اور طاقت فراہم کرے، یہ ہو گئی 5، ٹھیک ہے۔ پھر آگے تریاق آتا ہے، وہ آگے جا کر آتا ہے۔ اب اس کو ہم خاص نمبروں سے یوں کہہ لے کہ اکسیر بھی، یعنی چھٹا جو درجہ ہے تریاق یا اکسیر، یعنی بہت تیزی سے اثر کرنے والی ادویات۔ پھر تریاق بھی ہے جو زہریلے اثرات کو مخصوص بیماری کے مادے کو ختم کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ اب ایک دو چیزیں سمجھے، ایک ہوتی ہے اکسیر۔ اکسیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مرض تکلیف کا سبب بن رہا ہے، جب ہم اس میں اکسیر دیں گے تو وہ جو تکلیف دہ مواد ہے اسے سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ جسم سے خارج کرے گی، تحلیل کر دے گی، جسم سے خارج کر دے گی، ٹھیک ہے۔ ایک ہے تریاق۔ تریاق بنیادی طور پر زہروں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی خلط سڑتے سڑتے رکتے رکتے وہ زہر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ مثلا جیسے عضلاتی تحریک ہے، جب اس میں وہ خاص مقام سے آگے بڑھ جاتی ہے وہ تحریک تو بواسیر کا زہر بن جاتا ہے، تو اس میں ہم جو ہے نا تریاق دے سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اگر سفراوی تحریک ہے، وہ سفرا خلط جل سڑ کر وہ جسم کو تحلیل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس میں ہم تریاق کا استعمال کریں گے۔ یہی ہم اعصاب میں کر سکتے ہیں۔ اکسیر وہ دوا جو تیزی اور عام دوا کے مقابلے میں بہت جلد اثر کرے، اسے اکسیر کہتے ہیں۔ جو زہروں کے مقابلے میں، زہروں کو فنا کرنے کے مقابلے میں جو چیز استعمال ہوگی اسے تریاق کہتے ہیں، جیسے سانپ کا تریاق، یعنی سانپ کا زہر کا اینٹیڈوٹ۔ اب اسی طریقے سے ہب، گولیاں بنانا، یہ پورا نظام ہے۔ اب سب سے پہلی بات جو ہے نا، یہ اس کو ہم ترتیب سے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جیسے نمبر 1 سے 6 تک، اب یعنی ایک عضو کی 2 تحریکیں ہوتی ہیں، ایک عضو کی 2 تحریکیں ہوتی ہے۔ مثلا یہ پہلا جو حصہ ہے نا، یہ دایاں، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ اعصابی ہے، اعصابی عضلاتی، یہ یہاں اتنا حصہ یہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یوں کراس ماریں گے تو یہ جو اس کی مخالف سمت ٹانگ ہے، جو اس میں اعصابی تحریک ہوگی، یعنی یہ اعصابی عضلاتی ہے تو یہاں اعصابی غدی ہوگی۔ بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے اس طرف غدی ہے۔ اب یہاں غدی عضلاتی ہے اور اس طرف غدی اعصابی ہے۔ اسی طریقے سے اسے کراس میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں 1 اور 6 اعصابی ہیں، 3 اور 2 عضلاتی ہیں، 5 اور 4 غدی ہیں۔ کیا بتا؟ 1 اور 6 اعصابی، 2 اور 3 عضلاتی، اور 5 اور 4 یہ غدی تحریکیں ہیں، جگر کی تحریکیں ہیں۔ حکیم نبض دیکھ کر صرف 1 نمبر کی دوا چزوی کرتا ہے جو پورے جسم کے بگڑے ہوئے توازن کو درست کر دیتی ہے۔ رنگ اور ذائقے کی اہمیت یہ ایک علیحدہ سے ہے۔ ترش چیزیں جو ہوتی ہیں دل کو طاقت دیتی ہے، کڑوی اور نمکین چیزیں جگر کو متحرک کرتی ہیں، میٹھی اور پھیکی چیزیں دماغ اور اعصاب کو سکون دیتی ہیں، اور فوری جو اثر کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں اکسیر اور تریاق ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو فوری طور پر فائدہ دیتی ہیں۔ اب ہم ان اصطلاحات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ پہلا جو درجہ ہے وہ ہے محرک اور شدید،
یعنی ایسی دوا جو کسی اصو کے فعل کو تیز کرتے، یہ تیزی اس کے فعل میں انقباض پیدا کر دینے سے ہوتی ہے۔ اگر فعل میں معمولی سی تیزی پیدا کرنی ہے تو دوا محرک، اگر تیزی میں اور زیادتی پیدا کرنی ہے تو شدید ہو گیا۔ اب آپ یہ بات سمجھے نا کہ ایک آدمی کو ہم کوئی ہلکی سی دوا دینا چاہتے ہیں، اسے ہم کہیں گے یہ محرک ہے۔ اگر اس محرک کو تھوڑی سی طاقت دے کر اسے مزید تیز کرنا چاہتے ہیں، اس دوا کو کہیں گے محرک۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر محرک سے بھی کام نہیں چلتا، تیسرا درجہ آتا ہے ملین کا۔ ٹھیک ہے؟ یعنی ایسی دوا جو محرک شدید سے زیادہ تیز اثر رکھے۔ پھر مسحل، یعنی جو ملین کے افعال سے زیادہ طاقتور ہو، اس کے استعمال سے پاخانہ اور اسہال آتے ہیں۔ تریاق، ایسی دوا جس کے استعمال سے مخصوص زہر یا مخصوص اثرات باطل اور ختم ہو جائیں، جیسے ترشی کا اثر کھار سے ختم ہو جاتا ہے، افیون کا کچلے سے۔ مقوی، ایسی دوا جو کسی عضو یا خون میں طاقت پیدا کرتے، عضو کے مزاج اور ساخت کو درست کر دے، ایسی دوا کو عام طور پر خالص ہوتی ہیں۔ مقوی دوا ہلکے خون کو عضو کی طرف جذب کرتی ہے، ٹھیک ہے، رطوبات کو جذب کرتی ہے۔ اب آ جائیں اکسیر۔ اکسیر ایسی دوا جس کو رسائن بھی کہتے ہیں، ایسی دوا جس سے جوانی واپس آ جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال لیکن یہ ہے کہ قوتیں کچھ دیر کے لیے رک ضرور جاتی ہیں۔ بڑھاپا یہ قدرت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ جب حدیث میں ہے تو پھر ہم کیا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی طاقت جو انحطاطی صورت میں آ چکی ہے، وہ اس کو استقامت مل جائے، کچھ دیر تک انسان بیمار یا بڈھا ہونے کے بجائے اپنی صحت کو کچھ دن تک سلامت رکھ سکتا ہے، تو اسے ہم اکسیر کہہ سکتے ہیں، رسائن کہہ سکتے ہیں۔ اب اکسیر میں 3 کو برقی اثر، جاذب اور دائمی اثر۔ یعنی جب ہم اکسیر کھاتے ہیں، ایک تو وہ جلدی سے اثر کرتی ہے، دوسری وہ جاذب ہوتی ہے، یعنی غذا کو اور طاقتور چیزوں کو وہ جسم میں روکتی ہے، اس کے فعل کو تیز کرتی ہے، اور پھر اس کا اثر دیر تک ہوتا ہے۔ یعنی اب میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں، اب دیکھیں نا، ویکسین ہوتی ہے، ویکسین ہے، یا ہمارے جو کشتہ جات ہوتے ہیں بہت زیادہ باریک پیسے جاتے ہیں، جنہیں ہم ہفتے میں، 2 ہفتے، مہینے میں، سال میں، حکما سنیاسی کہتے ہیں سال کے بعد 6 مہینے کے بعد یہ ایک خوراک لینی ہے، وہ ہماری پروٹین کے ساتھ ملحق ہو جاتے ہیں، الحاق کر لیتے ہیں۔ وہ آہستہ 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 آہستہ، جیسے ہم گڑ کی ڈلی کو پانی میں ڈال دے وہ، یا برف کو ڈال دے، وہ آہستہ آہستہ کھرتی رہتی ہے، جسم کی ضرورت کو پورا کرتی رہتی ہے۔ ایسے ہی یہ جو رسائن ہوتے ہیں یا اکسیر ہوتی ہے، یا یوں لگا لے ویکسین کہہ لیں، یہ اسی طریقے سے پروٹین کا حصہ بن جاتی ہے اور پھر یہ جسم میں شامل ہوتی رہتی ہے۔ یہ اس کے اثر دیر پا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب جو سمجھنے کی چیز ہے نا، وہ آپ دیکھیں، ہمارے ہاں طب میں 2 گز لمبے نسخے ہوتے ہیں، 50 اجزاء ہوتے ہیں، 100 اجزاء ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی قرابدین اٹھا کر دیکھ لیں، لا ماشاءاللہ، آپ بیاج کبیر اٹھا کر دیکھ لیں، یا اسی طریقے سے اور بہت ساری کتابیں ہیں ان میں، اور بالخصوص ایسی کتابیں جو سنیاسیوں کے ہیں، یا جو آج سے پہلے مفرد اعصاب والوں سے پہلے جو نسخے جن کی یوں سمجھیں کہ اتنی صفات بیان کی جاتی تھی، سننے والا یا بنانے والا سمجھتا تھا کہ اگر ایک ہی نسخہ بن گیا تو زندگی میں یہی کام، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 200 چیزوں کے نسخے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ میرا تو بھائی سچی بات ہے کہ ان چیزوں سے دل گھبراتا ہے، میں تو 1 چیز، 2 چیز، 3 چیز، حتیٰ کہ 4 چیز۔ میں نے اس بارے میں ایک کتاب بھی لکھی تھی، دست شفائی، نسخہ سے اجزائی
اور دستے شفائی نسخہ سے اجزائی، پتہ نہیں کتنی کتابیں وہ لکھ چکا ہوں، ذہن سے نکل جاتی ہیں، نئے نئے افکار سامنے آ جاتے ہیں، پرانی چیز سے وہ یوں سمجھے کہ ہارڈ میں محفوظ ہو جاتی ہیں یا نیٹ پہ کسی اکاؤنٹ میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ وہ میرے بھی بعض دفعہ تو میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ بھی میں نے لکھی ہے۔ خیر، تو اس میں جو دست شفائی نسخہ سے اجزائی، اس میں پوری کتاب میں ہم نے 3 اجزاء 2 اجزاء یک جزی جو ہے نا وہ نسخہ جات دیے ہیں، بہت کم، اقل من القلیل کسی نسخے کے ساتھ اگر دیکھا اس کی تعریفیں بہت زیادہ ہوئی ہے، ہم نے بھی دیکھا کہ یہ کام کی چیز ہے تو ہم نے چوتھا جز اس میں شامل کیا۔ وہ پوری کتاب 3 اجزاء پر مشتمل ہے، اس کے جتنے بھی نسخے ہیں۔ اب دیکھیں اعصابی اصلاتی نسخے میں جو محرک ہے وہ ہے تخم کاسنی اور شورا کلمی۔ تخم کاسنی 50 گرام، اور اس کے میں ڈایاگرام بھی دے دوں گا، میں نے جو ہے نا بنائے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے یہ چلیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں نے بنائے تو تھے، کہاں گئے چلیں۔ تو اس میں جو چیزیں کام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ مثلا 2 محرک جو ہے تو خم کاسنی شورا کلمی، اگر اس میں تیزی لانی ہے تو خم کاسنی شورا کلمی جو کھار ساتھ ملا لیں، یہ شدید ہو جائے گی۔ ملین تو خم کاسنی شورا کلمی جوکھار اور گل سرخ ایرانی، یعنی جو گلاب کے پھول ہوتے ہیں۔ پھر مساحل، اس میں جو ہے نا شورا کلمی جوکھار گل سرخ اور کالا دانہ۔ اب یہ دیکھیں یہ 4 چیزیں ہو گئی، محرک، شدید، ملین اور مسحل، یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب اسے ہم یوں دیکھیں کہ اگر آپ نے صرف 2 اجزاء شامل رکھنے ہیں تو تخم کاسنی اور شورا کلمی۔ اب اسے محرک کرنا ہے تو اس میں ایک چیز کا اضافہ کریں گے، اس میں جوکھار ملا لیں گے۔ اگر اسے مزید تیز کریں گے تو اس میں ایک گلاب کے پھول ملا لیں گے، یہ اگلی پوٹنسی بن جائے گی۔ مسل میں ہم کالا دانہ ملا لیں گے۔ اجزاء جو پہلے محرک کہتے ہیں وہی ہیں، ایک ایک چیز کے بڑھانے سے طاقت بڑھتی جاتی ہے، پوٹنسی بڑھتی جاتی ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عام طور میں اکسیر کیونکہ وہ عام استعمال میں نہیں ہوتی تو اس لیے اس میں ہے جی کشتہ کلی، تباشیر اصلی، الائچی کلاں، ورق نقرہ۔ اب یہ جو ہے نا ورق نقرہ بھائی کون استعمال کرے گا؟ اب چاندی سونا اتنا مہنگا ہو گیا ہے، ان سے تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا تریاک، کالی مرچ، لوبان کوڑیا، چینی، یہ اس کا تریاق ہو گیا۔ مقوی، گو زبان، ابریشم، کشنیز، برادہ، سندل سفید، الائچی اور ارک گلاب 2 کلو، آب انار شیریں آدھا کلو، چینی 2 کلو، اس کا خمیرہ بنا لیں۔ اب روغن جو اس میں آتا ہے وہ ہے بادام روغن، کافور، سرما اس میں آتا ہے، سرما سیاہ، کلمی شورا، دونوں کو ہم وزن کر لیں۔ یہ میں آپ کو ان کی جو تصاویر ہیں یہ میں ساتھ میں ویڈیو میں یہ ساتھ چلیں گے۔ اب یہ دیکھیں اس میں اس ترتیب میں آپ نے دیکھا کہ پہلی چیزیں ہیں جو کھانے کے قابل ہیں، جیسے محرک ہے، شدید ہے، ملین ہے، مسحل ہے، اکسیر ہے۔ اب یہ تو ہو گئی خوردنی چیزیں۔ اب آگے آ گیا کہ روغن، یعنی اب ایسا بھی ہوتا ہے نا کہیں مالش کرنی پڑ جائے، بیرونی استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز کسی عضو پر مالش بھی کرنی پڑ جاتی ہے تو انہوں نے یہ بھی ساتھ دیا ہے۔ پھر آنکھ میں لگانے کے لیے وہ سرما ہے۔ اب یہ کھانے اور لگانے کی 2 علیحدہ چیزیں ہیں، یہ ہر ایک اس کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اب اسی طریقے سے اب دوسرے میں بھی یہی ہے کہ یہ جو عضلاتی اعصابی ہے، یہ اس میں مغز کرنجوا اور آملہ، یہ محرک بن گیا۔ شدید کرنجوا، آملہ اور پھٹکڑی، یہ شدید ہو گیا۔ ملین، اس میں کرنجوا، آملہ، پھٹکڑی اور حلیلہ سا بریاں۔ اور پھر مسل میں اس سب کے ساتھ جو ہے نا ہرڑ چلابا ملا دیا۔ اب اکسیر آ گیا، اس میں سم الفار ہے، کشتہ چاندی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آگیا اسی طریقے سے اب یہ دیکھیں نا آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے، ایسا نہیں کہ لکھ دیا، کبھی سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ بھائی دیکھیں محرک ہے، اس میں کون سی چیز ہے؟
آپ وہ رکھ لیں. ٹھیک ہے. آپ نے ان تمام چیزوں کو اگر علیحدہ علیحدہ بھی آپ اپنے ڈبوں میں رکھیں گے، مثلا جیسے پہلا اس نے بتایا کہ بھئی جو پہلی پوٹنسی ہے اس میں آپ نے کیا کیا کہ یعنی ہم پہلے لگائیں تخم کاسنی اور شورا کلمی. ٹھیک ہے، یہ محرک ہو گیا. اب آپ ان کو رکھ سکتے ہیں، تخم کاسنی کو علیحدہ رکھ لے، شورے کو الگ رکھ لے، جوخار کو الگ رکھ لے، گل سرخ کو الگ رکھ لے، اور اسی طریقے سے کالا دانہ الگ رکھ لے. یعنی یہ 5-7 ڈبے بنیں گے، ان کو الگ رکھ لیں. نسخہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پیسنے کی ضرورت ہے، انہیں اصلی حالت میں رکھیں. جیسے ہی کوئی مرض آئے، ایک والا آتا ہے ایک چیز دو بنا دیں، دو چیزوں کو، اور اس سے زیادہ آتا ہے تو اس میں دوسرے تیسرے ڈبے سے ایک اور تھوڑا سا ملا لی. یعنی آپ اسے خود ترتیب دیں، ایک دفعہ گھوٹ کر نہ رکھ لیں. اس سے ادویات میں یہ میرے اپنے مشاہدات ہیں، جب ہم کئی ادویات کو ملا کر، چاہے وہ ایک ہی مزاج کی کیوں نہ ہو، جب وہ ہم ایک دوسرے کو ملا کر پیس کر وہ نسخہ رکھ لیتے ہیں تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، اور اس کو جو ہے نا جو ثابت ہوتا ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے. جب 2 دوا 3 دوائیں 4 دوائیں آپس میں ملتی ہیں تو جہاں وہ مریض کو فائدہ دیتی ہے، وہاں ان کے آپس میں جو ذرات ہوتے ہیں، ان کے اثرات جو ہوتے ہیں، ان کی خوشبو ہے، ان کے جو یوں سمجھے ان کی جو روح ہوتی ہے آپس میں ٹکراتی ہے، اس آپس کے ٹکرانے سے ان کی کارکردگی میں اور ان کی جان نکل جاتی ہے، یوں سمجھے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ثابت قسم کی ادویات ہوتی ہیں وہ زیادہ دیر محفوظ رہتی ہیں، اور جو سفوف بن جاتے ہیں ان میں جلدی کیڑا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر اسے محفوظ نہ رکھا جائے. تو یہ 6 محرکات ہیں، 6 وہ ادویات ہیں. آپ اگر ان کو کام میں لانا چاہیں تو آپ لا سکتے ہیں. یہ 6 کے 6، یہ میں نے ان کی تصویر یہ آپ کی سکرین پر چل رہی ہے، تو آپ انہیں نوٹ کر سکتے ہیں، اور میں انہیں اپنی ویب سائٹ پر بھی انہیں اپلوڈ کر دوں گا. ٹیکسٹ بھی ہوگا اس میں، پی ڈی ایف بھی ہے، اور اس میں یہ جو اے آئی جنریٹڈ جو امیجز ہیں یہ بھی ہوں گے. آپ کو جو سہولت ہو اس کے مطابق ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو.